بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ موجودہ حکومت جو کہ مجموعہ ہے بھانت بھانت کے کنبوں کا، 12 جماعتیں ہیں شاید اس میں، اور پرومیننٹ جماعتیں تو وہی 2-3 جے یو آئی فے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ بٹوارہ تو انہوں نے اچھی طرح کر لیا، اپنے اپنے حصے کی وزارتیں اور چیزیں لے لیں، لیکن کولیشن گورنمنٹ چلانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ کولیشن پارٹنرز جو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے حکومت قائم ہے، وہ وقتاً فوقتاً اپنی مطالبات لے کے سامنے آتے ہیں۔ پچھلے دور میں بھی ہوا، جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی آپ نے دیکھا وقتاً فوقتاً کبھی مسلم لیگ کاف اٹھ کھڑی ہوتی تھی، کبھی ایم کیو ایم نکل آئی، کبھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی والے کھڑے ہو جاتے تھے، تو ان کے مطالبات کسی نہ کسی شکل میں پورے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ تھوڑی مختلف اور عجیب ہے اس لحاظ سے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنے ہوئے تقریباً ابھی 11 ہفتے ہوئے ہیں، یعنی 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، اور ان حالات میں ابھی سے کریکس نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کیا یہ کریکس حقیقی ہیں؟ کیا واقعی اس کا ایفیکٹ کچھ گورنمنٹ پہ گورنمنٹ کے قیام پہ پڑے گا کہ یہ گورنمنٹ چل سکے گی نہیں چل سکے گی؟ لیکن اختلافات کم از کم سامنے نظر آ گئے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دو ایک دن جو اسمبلی میں تقاریر وغیرہ ہوتی رہیں، اس میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ خاص طور پہ ان کو اعتراضات ہیں کہ انہوں نے ایگریمنٹس وغیرہ ہم سے کیے تھے، اب ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، بیک ٹریکنگ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے رویوں پہ اعتراض کہ جناب اب ان کے گردنوں میں سریے چلے گئے ہیں، بات نہیں کر سکتے، یہ ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اکثر اوقات، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنا کہ اب ہو رہی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ یہ جو 12 جماعتیں ہیں، ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ان کے جو ایجنڈے ہیں یا ان کی اپنی جو پرابلمز ہیں یا جو کچھ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اور اکٹھے ہیں صرف تو ایک نقطے پہ کہ یہ سارے عمران خان کے دشمن تھے۔ پی ٹی آئی ان کو تکلیف دے رہی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی پچھلے 70-75 سال کی جو یاشی لگی ہوئی تھی، ان میں پہلی دفعہ ایک فورس باہر سے آ گئی جس نے ان کو نکیل ڈالی۔ اب یہاں پہ جو بڑا اگریسو سٹانس لیا وہ جمعیت العلماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان کا بیٹا اسد محمود، اس نے تقریر کی اور وہ بڑا ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا اس چیز پہ کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کیوں جا رہی ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے، اور کیس کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو شریعت کورٹ نے سود کے اوپر اپنا فیصلہ دیا تھا کہ بینکوں کا سودی نظام جو ہے وہ 2025 تک وہ مکمل طور پہ اسلامی ہو جانا چاہیے، اور یہاں پہ 4 بینک جو ہیں وہ عدالت میں چلے گئے اس خیال سے کہ جی یہ 2025 تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حکومت، پہلا ان کا اعتراض یہ تھا اسد محمود کا کہ ایک تو یہ بینک خود بخود نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے لازماً حکومت سے مشاورت کی ہوگی، اور پھر حکومت جو سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اس کیس کو لے کے، حکومت نے جے یو آئی فضل کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی، اور وہ بڑے ناراض تھے کہ جی ہم سے مشاورت اس پہ ہونی چاہیے تھی۔ کیا وہ بتانا چاہتے تھے مشاورت کا؟ یہ جماعت جو خاص طور پہ اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے، سود اسلام میں حرام ہے، اور سود جب یہ اس کو حکومت جائز کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں جانا چاہتی ہے تو مولانا کو تو وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود نہیں بولے۔ اس کے علاوہ بھی سندھ میں جے یو آئی کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا، وہاں پہ ان کے تمام جو پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی ہیں ان میں کئی سیٹوں پہ ان کا اعتراض ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہروا دیا۔ وہاں مولانا راشد سمرو نے دھرنا دیا ہوا ہے اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف، نعرے بھی لگاتے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ لیکن یہ سارا کچھ کر کے جتنا جی چاہے سڑکوں پہ کودیں، نعرے لگائیں، جو بھی کریں، وزارت نہیں چھوڑیں گے۔ وزارتیں جو ان کو مل گئی ہیں وہ نری ٹکسال ہے، کرنسی ہے، پیسہ ہے اس میں، اور یہ کام جاری ہے۔ اس میں حج کے کوٹے دینے ہوں، کچھ بھی لوگوں کو
آپ ابلائج کریں یا پیسے بنائیں اس پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ چلے گا، نعرہ بازی ہوگی، شور شرابہ ہوگا، لیکن وزارت نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، کیونکہ یہ نوٹ بنانے کی مشینیں ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم سے مشاورت ہونی چاہیے، تو مشاورت ہو جائے گی، مشاورت کر کے بھی کام یہی ہوگا کہ وہ عدالت میں جائیں گے سودی نظام کے بارے میں کہ جناب اس کو بھی 2025 تک نہ رکھیں، اس کو آگے جانے دیں، تو چلتا رہے گا۔ پھر یہ کہ اسد محمود کے علاوہ اور بھی حضرات کھڑے ہوئے، جن میں خاص طور پہ اسلم بھوٹانی ہیں جو کہ گوادر سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا دور جو تحریک انصاف کے ساتھ بڑا اچھا تھا، ہمیں تو کوئی تنگی نہیں تھی، ہم تو آپ لوگوں کی محبت میں نکل آئے باہر، اور آج آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے، آپ ہمیں ٹریٹ نہیں کر رہے مناسب طریقے سے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو پیسے وہ سینکشن کر کے گئے تھے تحریک انصاف والے، آپ نے تو وہ بھی کم کر دیے۔ ان کو بھی بڑی شکایات تھیں، اور انہوں نے کافی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تعریف کی، اور ان کو کہا کہ ہمیں حقیقتاً ان کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم تو زرداری صاحب کی محبت میں نکلے۔ اب آپ امیجن کریں کہ جس شخص کے اندر زرداری صاحب کی محبت ہے وہ خود کیا بلا ہوگا۔ بہرحال اعتراضات ان کے موجود تھے۔ اس کے علاوہ اسلم بھوٹانی کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کو بنیادی طور پہ اسلم بھوٹانی کا احسن اقبال کے خلاف تھا کہ انہوں نے پیسہ ہمارا کم کر دیا اور ڈیولپمنٹ فنڈز میں سے ہمیں حصہ نہیں دیا۔ پھر خالد مکسی ہیں، خالد مکسی بھی بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی اعتراضات کیے کہ ان کو بھی فنڈز وغیرہ لینے میں دقت ہو رہی ہے، اور جو بلوچستان میں ایک جو فیلنگ ہے ڈیپریویشن وغیرہ کی وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت پہ تو آپ آئے، ہمارے آپ گھٹنے ہاتھ لگاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، اب آپ ہمارے چہرے ہی نہیں پہچانتے، اب آپ کو پہچان ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی سیاست صرف ٹوٹلی اپنے مقاصد کے لیے جب کی جاتی ہے، ذاتی مقاصد، جیسے ان لوگوں کے مقاصد تھے کہ آپ نے نیب کے لاز امینڈ کرنے ہیں، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں، وہ اس طرح کی بھاگ دوڑ تھی جس کی وجہ سے وہ اس وقت تو اگر جوتے اٹھانے پڑتے تو وہ بھی اٹھا لیے جاتے، لیکن اب جب کہ لا تبدیل کر لیا، جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب ذاتی کام ہے کہ آپ نے اپنی دولت کو ٹھکانے لگانا ہے، تو وہ آپ نے خود کرنا ہے، لہذا اب آپ کو اسلم بھوٹانی وغیرہ جو ہے یہ یا خالد مکسی یہ نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے ہیں اسامہ قادری، اس نے بھی بڑی تنقید کی کہ جناب ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا لوکل باڈیز کے لاز کو امینڈ کرنے کا، وہ سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی، جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ ان کا بھی بڑا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ جو ناراضگی کا اظہار کیا ایم کیو ایم کے قائم خانی جو حیدرآباد سے تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں بڑے گھٹیا جواب دے رہے ہیں ان چیزوں پر جو کہ ہماری جائز مطالبات ہیں، اور پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں تھو کرتا ہوں آپ کی اس گورنمنٹ پہ اور لعنت بھیجتا ہوں آپ کے ان وزارتوں پہ۔ یہ بڑے سخت قسم کے کلمات انہوں نے کہے۔ اسی طرح نارتھ وزیرستان سے ایم این اے محسن ڈاور نے کہا کہ جناب علی وزیر کو آپ نے اسمبلی میں نہیں آپ لائے، باوجود اس کے کہ اس کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں، آپ اس کو لے کے نہیں آئے۔ بہرصورت ان چیزوں پہ اوپر بھی کافی لے دے ہوئی اور بڑے سخت کلمات کہے گئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کہیں گم ہے، اور وہ اپنے دبا کے مزے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ فارن آفس چلا رہے ہیں طارق فاطمی، اور بلاول زرداری کو انہوں نے عیاشی کے لیے لگا دی ہے، وہ اپنے سیر و تفریح پہ مگن ہے، نوجوان لڑکا ہے، وہ اس کو جب بیرونی ملک کے دورے شورے دھڑ دھڑ مل رہے ہیں تو وہ اس پہ راضی ہے، خوش ہے۔ یہاں فارن آفس کا اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ہنا رمانی کھا رہا ہے، لیکن وہ مکمل منسٹر نہیں اس کو بنایا ہوا، وہ بیچاری بھی میرا خیال ہے کہ لوپ میں نہیں ہوگی۔ اور جو بڑے اہم سینسٹیو فائلیں ہیں ان کی چیزوں کی، وہ طارق فاطمی ڈیل کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک ایشو ہے جو نکلے گا ایک وقت پہ آ کے کہ فارن پالیسی کے ایشوز ہیں جو دوسری جماعتیں پوچھیں گی، وہ کون ان پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی فارن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کے وقت میں بھی طارق فاطمی چلاتے تھے، اور نواز شریف نے
اس دور میں وزارت خارجہ جو تھی وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. یہ ساری گیم اس میں وزارت خارجہ کو اپنے پاس رکھنے کی صرف دو تین وجوہاتوں. ایک تو یہ کہ امریکہ کا ایجنڈا ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اوبلائج کرنا ہے بھارت کو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے مفادات کو پس پشت ڈال کے بھارت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات وہاں پہ، ان کے بزنس وہاں پہ ہیں. تو اب بھی جو فارن پالیسی کا قصہ ہے وہ بلاول اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اور اس کو میرا خیال ہے شاید پتہ بھی زیادہ نہ ہو. وہ اپنے سیر و تفریح میں مست ہے، اور شہباز شریف کے پاس ہے یہ سارا قصہ جو کہ طارق فاطمی چلا رہا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ طارق فاطمی شہباز شریف کی بجائے یہ میاں نواز شریف سے ہدایات لے کے تو اس کے مطابق کام کر رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ ایک بے انصافی ہے، زیادتی ہے، غداری ہے کہ آپ ایک ایسی فارن پالیسی جو نہ پارلیمنٹ میں کبھی گئی، نہ اس پہ باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور وہ خفیہ طریقے سے لندن میں بیٹھا کوئی شخص چلا رہا ہو، وہ ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے اب پارلیمنٹ میں کافی گرما گرمی نظر آتی ہے. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے مفاد پرست ہیں. بالآخر یہ یہی رہیں گے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور یہ چھوڑیں گے نہیں اپنے آپ کو. نعرے وارے لگائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ گر جائے اس لیے کہ MQM نکل گئی ہے، گورنمنٹ گر جائے اس لیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ گئی ہے. یہ نہیں ہوگا. بیٹھے یہیں رہیں گے، کیونکہ سب کا مفاد بالآخر کھانے پینے میں اکٹھا ہے. اور دوسرا، ان کو خدشہ ہے کہ ان کو عمران خان نہ لے بیٹھے، لہذا اس کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ہمیں اس سے کوئی ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی بہت بڑا بھوچال آ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.